بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج بچوں کی تربیت اور والدین نے کیا کرنا ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور موضوع پر بات کرتے ہیں۔ بچپن کی عمر بہت سے تجربات کرنے کی اور ان سے سیکھنے کی عمر بھی ہوتی ہے، اور ظاہر جب انسان تجربہ کرتا ہے اور خاص طور پر ایک بچہ، تو اس سے بہت سی غلطیاں اور خطائیں بھی ہوتی ہیں، اور ان میں سے بعض خطائیں یا غلطیاں تو ویسے ہی ہوتی ہیں جن کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن بہت ساری ایسی بھی ہوتی ہیں جو نقصان دہ بھی ہوتی ہیں۔ اور اب یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم بھی ہیں، اس لیے کہ بچہ جب بڑا ہوگا اور وہ کوئی بھی نئی چیز دیکھے گا تو وہ اس کو سیکھنے کی ضرور کوشش کرے گا، اور جب وہ اس کو سیکھنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے وہ کوئی تجربہ کرے گا، اور وہ تجربہ درست بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اور ویسے بھی ہم دیکھیں تو ہم بڑے انسان بھی تجربے کرتے ہیں اور ہم سے بھی خطائیں ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے اور اسے اسی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، اور سیکھنے کا عمل خطا اور غلطی کے بغیر کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ایک نیچرل چیز ہے جو ہماری زندگیوں کا حصہ ہے، لیکن اس تجربے کرنے کے اور سیکھنے کے عمل میں خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب ہم بچے کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ اپنی غلطی کو چھپائے، اور یہ ہم سکھاتے ہیں، یعنی ہم والدین ہونے کی حیثیت سے۔ اور یہ کس طرح سے ہم سکھاتے ہیں اس کو، اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ماں یا باپ اپنی محبت کی وجہ سے اپنے بچے کی غلطی کو چھپا دیں یا اس کا دفاع کریں، اس کے لیے توجیہ اور تعویل تلاش کریں اگرچہ بچہ غلطی پر ہو، اور اس کی اصلاح نہ کی جائے، یعنی اس کو اصلاح کی ضرورت ہو، اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہو کہ نہیں یہ طرز عمل غلط ہے، اس کو ایسے نہیں کرنا، اس کو اس طرح سے کرنا ہے، لیکن اپنی محبت کی بنا پر جو والدین کو بچے کے ساتھ ہوتی ہے وہ ایسا نہ کریں۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ بچے کو یہ علم ہوگا کہ میرے والدین تو میرے ساتھ ہیں، اس لیے وہ اس غلطی کو بار بار دہرائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے کردار کا حصہ بن جائے گی۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ اصلاح اس شدت کے ساتھ کی جائے کہ بچہ ڈر کے مارے آئندہ خود ہی اپنی اس غلطی کو چھپانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اسے علم ہوگا کہ اگر میں اب میری یہ غلطی کسی کے سامنے آ جاتی ہے یا میں اپنی غلطی اپنے والدین کو بتا دیتا ہوں تو میری اصلاح اس طرح سے کی جائے گی جو میرے لیے ناقابل برداشت ہوگی، تو اس وجہ سے وہ یہ چاہے گا کہ وہ اپنی غلطی کو چھپا لے۔ اب یہ اصلاح دونوں طرح کی ہو سکتی ہے، جسمانی سزا کی صورت میں بھی اور ذہنی سزا کی صورت میں بھی۔ جسمانی سزا تو یہ ہے کہ بچے کی مار پیٹ کی جائے، اس کو مارا جائے، پیٹا جائے، اور ذہنی سزا یہ ہے کہ اس کو اس بری طرح سے ڈانٹا ڈپٹا جائے جو اس کے ذہن کے لیے ناقابل برداشت ہو، یا اس کے لیے برے الفاظ استعمال کیے جائیں، یا اس کو گالیاں دی جائیں، سب کے سامنے اس کی یہ بے عزتی کی جائے، یا اس کا مذاق اڑایا جائے۔ مذاق بھی اس میں شامل ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بچے کے لیے ذہنی سزا کی صورت میں ہے۔ دیکھیے یہ ٹھیک ہے کہ اگر بچہ غلطی کرتا ہے اور وہ سمجھانے سے بات کو نہیں سمجھتا تو اس کو کچھ مناسب قسم کی سزا دی جا سکتی ہے، اور وہ ماں باپ بچے کے مزاج کو دیکھتے ہوئے، اپنے گھر کے ماحول کو دیکھتے ہوئے وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے کون سی سزا بہتر ہوگی۔ جیسے بعض اوقات بچوں سے کچھ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے اگر وہ کسی چیز میں زیادہ انوالومنٹ، جیسے ٹی وی میں یا ویڈیو گیمز میں، یا ان کا رزلٹ اچھا نہیں آ رہا اور اس کے لیے ان کو جو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے لیے پھر بچے کو کسی نہ کسی حد تک ماں باپ نے تعدیب کیا، یہ تو ایک تربیت کا حصہ ہے اور اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ہر انسان کو اس تعدیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھار جو ہے وہ حالات اور واقعات کے مطابق اگر کوئی بہت غلطی ہو جائے اور بچہ نہ سمجھ رہا ہو تو بعض اوقات ماں باپ تنہائی میں بچے کو ایک آدھ لگا بھی دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے کو اس بری طرح سے مارا پیٹا جائے جس سے اس کو جسمانی نقصان پہنچے، یا سب کے سامنے اس کی اس بری طرح سے تعدیب کی جائے جو اس کی شخصیت کو ڈیمیج کرتے۔ اور ایسے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں، چونکہ میرا تعلق بھی ایسے شعبے کے ساتھ ہے جس میں بچوں کو اس بری طرح سے مارا پیٹا گیا کہ اس سے بچوں کی موت بھی واقع ہو گئی، یا ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ ٹوٹ گئیں، یا ان کے اندرونی اعضاء جو ہیں ان کے اوپر زبردست چوٹ آ گئی۔ اور ایسا صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ صرف ملازمین ہی ایسا کرتے ہیں، بعض اوقات ماں باپ کی طرف سے بھی ایسے واقعات رپورٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ، اور یہ ایسے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کی جو یہ اس طرح کی کوئی بھی حرکت جو ہے وہ بچے کو کتنی سختی کے ساتھ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اب یہ ہوگا کہ اگر ان میں سے کوئی بھی صورت اختیار کی جائے گی، یا تو بچے کی ہر غلطی ہی کو نظر انداز کر دیا جائے گا،
تو بھی وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور اگر اس کو جسمانی یا ذہنی سزا دی گئی ہے تو بھی بچہ یہ سمجھے گا کہ دوسرے سب فرشتے ہیں، صرف وہی ایسا ہے جس سے غلطی ہو سکتی ہے، اسی لیے اس کو اتنی شدید سزا دی گئی ہے۔ تو یہ ایک بالکل غیر حقیقی رویہ ہے جو اس کی شخصیت کو خانوں میں بانٹ کر کمزور کر دیتا ہے۔ بچوں کو سکھانے کے لیے بعض اوقات بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم بہت تھوڑا سا بتاتے ہیں تو وہ فوراً سیکھ جاتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت ایکٹیو ہوتے ہیں اور ان کو ایک بات سمجھانے کے لیے ان کو پکڑ کے بٹھانا پڑتا ہے اور پھر ان سے بات کرنی پڑتی ہے کہ یہ چیز ایسے نہیں، ایسے کرنی ہے۔ اور اسی طرح کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دلیل کے ساتھ جن سے بات کرنا پڑتی ہے۔ دیکھیں بچہ بھی دلیل کو سمجھتا ہے، بڑا ہونے کی حیثیت سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے پہ تو دلیل کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا، اس کو کیا پتا ان باتوں کا، اور اس لیے ہم زور زبردستی کے ساتھ یا ڈانٹ ٹپٹ کے ساتھ یا صرف الفاظ کے ذریعے سے یا بعض اوقات جو ہے وہ مین ہینڈلنگ کے ذریعے سے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جب بچے کو دلیل اس کی عمر کے مطابق دی جائے تو بچہ بہت ذہین ہوتا ہے اور وہ اس دلیل کو بالکل سمجھتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بچے نے یہ کیا کہ وہ ٹیرس پہ کھڑے ہو کر اس نے ایک لوہے کی یا میٹل کی ایک چیز تھی جو اس نے نیچے پھینکی۔ اب یہ ہے کہ بچے چونکہ تجربے بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات بچوں کو ایسے کاموں میں لطف بھی آتا ہے، تو وہ شاید اس کو مزہ آ رہا تھا اس میں، یا وہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ جب چیز اوپر سے پھینکے تو نیچے کیا ہوتا ہے۔ اب یہ ایسی چیز تھی کہ جو ایٹ رسک بیہیویئر تھا، اس لیے پہلی بار میں ہی اس کی اصلاح ہونا ضروری تھا، اس لیے کہ اگر وہ چیز نیچے آتی ہے اور نیچے کوئی کھڑا ہے تو وہ اس کو چوٹ دے سکتی ہے، اور اگر کوئی گاڑی یا کوئی اور چیز نیچے کھڑی ہے تو وہ اس کو ڈیمیج کر دے گی۔ تو بچے سے جب بات کی گئی تو اس نے کہا کہ آپ مجھے کیوں منع کر رہے ہیں کہ میں ایسا نہ کروں۔ اس کو پھر بتایا گیا کہ اس کی وجہ یہ ہے، ہم اس لیے کہہ رہے ہیں تم ایسا نہ کرو کہ یہ اگر کوئی نیچے کھڑا ہوگا تو اس کو چوٹ آئے گی اور اس سے اس کو جو ہے وہ ہاسپٹل لے جانا پڑ سکتا ہے۔ تو بچہ پھر بھی نہیں سمجھ رہا تھا۔ پھر اس بچے کو مثال دی گئی کہ ایک بچی نے چھت پر کھڑے ہو کر کوئی ایسا ہی آبجیکٹ نیچے پھینکا اور ایک بچہ نیچے کھڑا تھا جس کے سر پر چوٹ آ گئی، کٹ آ گیا اور اس میں سے بہت زیادہ خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اور پھر بچے کو جب بتایا گیا کہ وہ اس کی والدہ تھیں جنہوں نے یہ کیا، اور جس کو چوٹ آئی وہ بچہ ان کے گھر میں رہنے والا ایک بچہ تھا، تو اس کو پھر اندازہ ہوا اور اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ اس بات کو سمجھ گیا اور اس کے بعد اس نے دوبارہ وہ حرکت نہیں کی۔ تو بعض اوقات یہ چیزیں بچے کے ساتھ بیٹھ کر اس سے کرنا پڑتی ہیں تاکہ یہ رویہ جو ہے وہ دوبارہ نہ دہرایا جائے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی شخصیت کو بنانے کے لیے ہمیں بہت اس طرح کی کوششیں کرنی پڑتی ہیں، اس لیے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اور بچے کی غلطی کی اصلاح نہیں کریں گے تو بڑے ہو کر وہ ایک کامیاب پیشہ ور تو بن جائے گا، اپنے پروفیشن میں تو وہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن اس کا کردار مضبوط نہیں ہو سکے گا۔ کردار کی مضبوطی اپنے اندر اس قدر خوبصورتی رکھتی ہے کہ ایک کم پڑھے لکھے اور مالی طور پر کمزور شخص کی شخصیت کو بھی چار چاند لگا دیتی ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اگر آپ معاشی طور پر پیچھے رہ جاتے ہیں تو لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پیچھے رہ گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کا کردار مضبوط ہے تو آپ پھر بھی آگے ہیں، اور مضبوط کردار والے لوگ چاہے اور کچھ بھی نہ کریں تو بھی کسی معاشرے کا اثاثہ اور خزانہ ہوتے ہیں۔ جس طرح پیسے کی کمی کی وجہ سے کبھی کوئی اچھا کام نہیں رکتا، اسی طرح وقت کی کمی بھی کبھی اچھے کام میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ آزما کے دیکھ لیجئے۔ اور بچے کی تربیت کے لیے کچھ بھی تو اضافی نہیں کرنا پڑتا، بس جو ہم کر رہے ہیں اس کو مسنون طریقے سے کرتے رہے، جیسا ہمیں آج سے 1400 سال پہلے سکھا دیا گیا تھا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا ماڈرن طریقوں کو اپناتے ہیں اور یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم 1400 سال پرانے طریقوں کو اپناتے ہیں اور وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، اور وہ طریقے اتنے جامع اور اتنے مکمل ہیں کہ ہمیں وقت اور حالات کے مطابق تھوڑا سا چیزوں کو موڈیفائی تو کرنا پڑتا ہے، لیکن ان طریقوں کی اصل کہیں پر بھی ہمیں تبدیل نہیں کرنا پڑتی۔ اور جب ہم مسنون طریقے سے وہ سب کرتے رہیں گے، یعنی سنت کے مطابق وہ سب کرتے رہیں گے، تو تربیت خود بخود ہوتی جائے گی۔ ایک اور بات بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض مائیں، بلکہ اکثر مائیں، ہم سب مائیں ہی بچوں پر دوسروں کے تبصرے کی وجہ سے بہت پریشان ہوتی ہیں۔ اس میں ایک بات یاد رکھنے والی ہے، ہمارے معاشرے میں اکثر تبصرے بلا وجہ اور بلا سوچے سمجھے کیے جاتے ہیں،
اور اسے معاشرتی تعلقات کا حصہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی چیز سامنے آئی ہے، اب اس کے اوپر تبصرہ ضرور کرنا ہے، اب اس کے اوپر کمنٹ ضرور دینا ہے، چاہے بات کی سمجھ نہیں بھی آئی یا اس کے پس منظر سے واقفیت نہیں بھی ہے۔ سنی سنائی بات اور سنے سنائے تبصرے ہمارے ہاں پڑھے لکھے طبقے میں بھی اتنے ہی عام ہیں جتنے ان پڑھ طبقے میں، اور اس معاملے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم ہر چیز پہ تبصرہ ضرور کرتے ہیں، اور دوسری وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ جو کام ہم خود نہیں کر سکتے، ہم اپنے لیے ناممکن سمجھتے ہیں، ہم نے کوشش کی یا ہم نے کوشش ہی نہیں کی، ہم نے اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا اور کسی اور نے وہ کام کر لیا، کر دکھایا اور اس میں وہ کامیاب ہو گیا، تو ہم کچھ تبصرے اس حوصلہ شکنی کے لیے بھی کرتے ہیں۔ ہر تبصرہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ پازیٹیو اور مثبت ہی ہو، بلکہ زیادہ تر ایسے تبصرے جو ہیں وہ منفی تاثر لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اگر مائیں یہ بات سمجھ لیں گی تو وہ اپنے بچوں پر ہونے والے تبصروں سے بالکل بھی پریشان نہیں ہوں گی۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتی ہوں کہ ہماری ایک دوست تھی، انہوں نے 25 کلو وزن کم کیا۔ اب بچوں کے ساتھ، گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ یہ ایک کافی بڑی اچیومنٹ ہے جو انہوں نے کی، اور وہ کسی دعوت پر گئیں تو کسی نے ان کی بہت تعریف کی کہ آپ نے تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کام کیا اور آپ نے بڑی کامیابی کے ساتھ اتنا وزن کم کیا اور آپ اس کو مینٹین رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ تو پہلی خاتون ہیں جنہوں نے میری تعریف کی ہے، ورنہ تو ہر ایک نے میری اتنی حوصلہ شکنی کی ہے کہ تم نے کیوں وزن اتنا کم کیا ہے۔ تو یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم جو ہے وہ کس طرح سے جو سارے تبصرے ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ ان میں کوئی فائدہ ہی ہو، وہ اکثر اوقات جو ہے وہ اسی مقصد کے تحت کیے جاتے ہیں کہ ہم تو نہیں کر سکے، اس نے کیسے کر لیا۔ اسی طرح بعض اوقات ہم بہت ساری چیزوں سے واقف نہیں ہوتے اور اپنی لا علمی میں تبصرہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم بستے ہیں، وہاں حالات اور ہوتی ہیں، کہیں اور حالات اور ہوتی ہیں۔ وہ جو ایک فورتھ ڈائمینشن ہوتی ہے نا، جس سے ہم کبھی نہیں گزرے ہوتے، ہمیں اس کا علم تو نہیں ہوتا کہ دوسرا جو ہے وہ کس طرح سے اپنا معاملہ جو ہے وہ کر رہا ہے، تو اس لا علمی کی بنا پر بھی ہم تبصرہ کر دیتی ہیں۔ خاص طور پہ جو لوگ وطن عزیز سے باہر زندگی گزار رہے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ ایک معاملے کے کئی پہلو ہوتے ہیں جو گرد و پیش اور حالات کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں، یعنی جو جس طرح کے حالات میں رہتا ہے، جس طرح کے انوائرمنٹ میں اور جس طرح کی نیبرہڈ میں رہتا ہے، اس کے مطابق ہی اس کا رویہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ وہی پہلو اہم ہو جو میرے ذاتی تجربے سے گزرا ہو سکتا ہے کسی اور کا تجربہ اس سے مختلف ہو۔ تو اگر ہم لا علم ہے تو بہتر ہے کہ ہم خاموش رہیں، اور اگر ہم نے کوئی تبصرہ سن لیا اور ہمیں علم ہے کہ یہ لا علمی کی بنیاد پر کیا گیا ہے تو ہم اس کو دل پر نہ لیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی اور ایسی ہلکی پھلکی مثال میں آپ کو دیتی ہوں۔ ہمارے ایک دوست تھی اور وہ جب گئی باہر پہلی بار جاپان، تو ان کی والدہ نے انہیں بتایا ہوا تھا کہ جب تم چاول بناؤ تو 1 گلاس چاول میں 1 چمچ نمک ڈالنا۔ اب جو نمک ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں گھر کا پسا ہوا نمک ہے اس کی کنسنٹریشن تھوڑی فرق ہے، اور جو ہم بازار سے اب نمک لیتے ہیں اس کی کنسنٹریشن فرق ہے۔ انہوں نے جب پہلی دفعہ وہ 1 چمچ نمک ڈالا تو ان کے چاولوں میں نمک بہت زیادہ ہو گیا۔ تو انہوں نے باقاعدہ اس چیز کو ابھی تک یاد رکھا ہوا ہے کہ امی نے تو مجھے اپنا تجربہ بتایا، لیکن بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ ضروری نہیں کہ ایک گھر میں جیسے چاول بنائے جاتے ہیں یا ایک ملک میں تو وہی تجربہ پوری دنیا میں بھی اسی طرح سے کام آئے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس طریقے کو موڈیفائی کیا۔ تو بعض اوقات علم نہیں ہوتا، والدہ نے بھی اپنی طرف سے بیٹی کو بہت اچھا بتانے کی کوشش کی، اور لیکن حالات اور انوائرمنٹ نے اس کو مختلف کر دیا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے، بچہ تو میرا ہے، جیسا بھی ہے میرا بچہ ہی میرے لیے نفع کا باعث بنے گا، اور خدا نہ کرے اگر اس میں کوئی غلط بات آ جاتی ہے تو میرے لیے ہی نقصان کا باعث بنے گا۔ پھر یہ دیکھیے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا بھی بنایا ہے اور مختلف بھی۔ ایک جیسا جیسے ہم سب کی 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 2 ہاتھ اور 2 پیر ہیں، 1 ناک ہے اور 1 منہ ہے، لیکن ہماری ساخت میں کچھ تھوڑی بہت تبدیلی بھی ہے۔ کوئی تھوڑا بلکی ہے، کوئی تھوڑا دبلا ہے، کسی کا رنگ گورا ہے، کوئی تھوڑا سانولا ہے، اور کسی کا رنگ ذرا گہرا ہے، لیکن اس رب کی ہر تخلیق خوبصورت اور نافع ہے، یعنی نفع دینے والی ہے، اور اس خوبصورتی کا کوئی تقابل نہیں ہے کیونکہ انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا گیا ہے۔ اس چیز کا اندازہ ہمیں بھی باہر آ کر ہوا جب ہم نے دیکھا کہ ایک بر اعظم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہم سمجھتے تھے کہ ان کے ہاں خوبصورتی کا کیا معیار ہوگا، لیکن جب ہم نے انہیں دیکھا تو ہمیں شدت سے احساس ہوا کہ اس قدر خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے گہرے رنگ میں بھی رکھی ہے، اور اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں کہ گہرا رنگ جو ہے اور گہرے رنگ کی جلد جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے،
وہ موسم کی سختیوں کو زیادہ اچھی طرح سے برداشت کر لیتی ہے، وہ کینسر کے خلاف پروٹیکشن ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ بڑھتی عمر کے خلاف بھی، اگر 50 سال عمر ہے تو لگے گا یہ تو ابھی 25-30 سال کے ہیں، اندازہ ہی نہیں ہوتا، اگر 70 سال عمر ہے تو ایسے لگے گا کہ یہ تو ابھی بس 45-40 سال ان کی عمر ہے۔ تو ہر چیز کے اندر انسان اللہ تعالیٰ نے فائدہ اور نفع رکھا ہے، اور ان تبصروں کو ذہن پر طاری کرنے سے ہم صرف اپنا اور بچے کا نقصان کرتے ہیں، ہم دونوں کا نقصان ہوتا ہے، اپنا بھی اور ہمارے بچے کا بھی۔ جو اللہ نے بنا دیا اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، ہمارا اختیار ہے تربیت کی کوشش کرنے پر، سکھانے پر اور دعا کرنے پر۔ جن چیزوں پر اختیار نہیں ہے ان سے متاثر ہونے سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اور ہم اپنے مقصد سے بھی دور ہٹ جاتے ہیں، اور پھر اس سے ہماری جو ذہانت ہے، خاص طور پر ہماری جذباتی ذہانت جس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں، وہ بے حد متاثر ہوتی ہے اس طرح کے بلا وجہ کے تبصروں کو اگر ہم اپنے اوپر حاوی کر لیں۔ اور ایک اور بات بھی ماؤں کے لیے بڑی ضروری ہے، وہ یہ کہ جتنا اپنے بچے کو میں جانتی ہوں کوئی اور نہیں جانتا، اور جتنی کوشش بچے کے لیے میں کر سکتی ہوں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہم سب چیزوں کو بھلا کر بس ہم اللہ کے بھروسے پر اپنے بچوں کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے ان کی اچھے انداز میں تربیت کرتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ امید ہے آج کا ولاگ آپ کو پسند آئے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔